بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان محمود غزنوی سے لے کر شہنشاہ اکبر تک کی ایک تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک طرف محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی جو سرحدیں عبور کرتا ہوا بر صغیر میں داخل ہوا، دوسری طرف تھے اکبر کا دور، جہاں ایک نئی سیاسی سوچ جنم لے رہی تھی۔ ان کے درمیان صدیوں کی جنگیں، سازشیں، سلطنتوں کا عروج و زوال، یہ صرف بادشاہوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ بر صغیر کے نظریاتی طاقت اور شرافت کی کہانی ہے۔ آج ہم اس سفر کا 45 نمبر قسط آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس دور میں جہاں ہر حکمران نے اپنی مہر ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے واقعی تاریخ کا رخ بدل کر دیا تھا۔ لیکن اس داستان کو، اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا پڑے گا، اپنی اس تاریخ کو دہرانے کے لیے۔ تو دوستو، کل ہم بات کر رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی اور دوسرے جو ہمارے جنگجو تھے، ان کے بعد ہم بیان کر رہے تھے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے پاس علی مردان اور غازی بیگ دونوں پہنچے ہوئے تھے، اور ان کو یہ بیان کر رہے ہیں، شہاب الدین غوری کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں عزیزوں، تم لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، چند دن یہاں قیام کر کے بالکل آرام کرو۔ جب تم دونوں یہاں سے روانہ ہونا چاہو گے تو میں اپنے قریبی ساتھیوں میں سے ناصر الدین تمران اور اس لڑکے ایبا کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ ملتان کے نواح تک تم چاروں اکٹھے سفر کرنا، ان دونوں کو اپنے ہاں نہ ٹھہرانا۔ ملتان کے نواح میں کسی سرائے میں ان کا قیام کا اہتمام کر دینا۔ جیسا کہ غازی بیگ نے انکشاف کیا تھا کہ اگلے سال کا ہندوؤں کا میلہ جو اچ میں منعقد کیا جاتا ہے، وہ چند ہفتوں تک منعقد ہوگا۔ اب میں اس ناصر الدین تمران اور ایبا کے ذمے دو کام لگاتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہندوؤں کے اس تہوار میں حصہ لیں گے، اور وہ لڑکا جس تم میرا بیٹا کہہ سکتے ہو، وہ نہر والا کے راجا کی راج کماری سے تیر اندازی کا مقابلہ کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہاب الدین رکا، پھر غازی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، غازی بیگ، تم نے پوری تفصیل بھی بتا دی، گفتگو بھی ہو چکی، لیکن ابھی تک اس پر غازی بیگ اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہوا کہنے لگا، ابھی تک اس نے کہا کہ دونوں میں سے کسی نے بھی نہر والا کے راجا کی راج کماری کا نام نہیں بتایا۔ اس پر غازی بیگ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، سلطان محترم، نہر والا کے راجا کا نام بھیم دیو ہے، اس کی رانی کا نام راج کنول ہے، اس کے بیٹے کا نام رام دیو اور راج کماری کا نام کمار دیوی ہے۔ غازی بیگ یہاں تک کہنے کے بعد چپ ہو گیا تو سلطان مسکراتے ہوئے پھر بول اٹھا، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایبا نہر والا کا راجا بھیم دیو کی راج کماری کمار دیوی سے اس تہوار میں تیر اندازی کا مقابلہ کرے گا۔ پھر وقت کی آنکھ اور دنیا کی بصارت دیکھے گی کہ تیر اندازی کے اس مقابلے میں ایبا کامیاب رہتا ہے یا بھیم دیو کی راج کماری کمار دیوی۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی یہ نو عمر ہے، لیکن تیغ زنی میں ہم بڑے بڑوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کا صناعی اور ہنرمندی جانتا ہے۔ ان کے ذمے میں پہلا کام بتا چکا ہوں کہ اچ میں ہونے والے تیر اندازی کے اس مقابلے میں حصہ لیں گے۔ ان کے ذمہ دوسرا کام میں یہ لگا دوں گا کہ یہ ملتان اور گرد و نواح کے علاقوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کس موسم میں ہمیں وہاں حملہ آور ہونا چاہیے، اور اگر ہم حملہ آور ہوتے ہیں تو آس پاس کون سی قوتیں ہیں جو کرامتیوں کی مدد کے لیے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ جب تک ناصر الدین اور ایبا دونوں ملتان اور اچ کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں کا جائزہ لے کر واپس آئیں گے، اس وقت تک میں اپنی شمال کی مہموں سے فارغ ہو چکا ہوں گا۔ ان کے واپس آنے کے بعد جب پورے حالات تفصیل سے بتائیں گے، تب میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا اور ملتان پر حملہ آور ہوں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری کا اصل نام محمد تھا،
تخت نشین ہونے کے بعد اس نے معزز الدین کا لقب اختیار کیا، اس لیے حقیقی طور پر اس کا نام سلطان معزز الدین محمد غوری ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اسے ایام شہزادگی میں شہاب الدین کہہ کر پکارا جاتا تھا، لہذا تاریخ کے اوراق میں زیادہ تر یہ شہاب الدین غوری ہی کے نام سے مشہور تھے۔ شہاب الدین غوری پہلا مرد مجاہد تھا جس نے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو علاقے فتح کرنے اور اپنی مملکت کو وسیع کرنے کا بڑا حد شوق تھا۔ اس کام کے لیے جن جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس میں موجود تھیں۔ وہ لشکر کی تنظیم اور ترتیب دینے میں جواب نہیں رکھتا تھا، اپنے لشکر کو لڑانے اور رہنمائی کرنے کے ڈھنگ بھی جانتا تھا۔ شروع میں اس کی حکومت صرف چھوٹے چھوٹے علاقوں پر ہی تھی، لیکن اس نے اس چھوٹے سے علاقے کی حکومت پر قناعت کر کے بیٹھنا پسند نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ دھن کا بڑا پکا تھا اور جب کوئی ارادہ کر لیتا تھا تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ وہ ناکامیوں سے گھبراتا نہ تھا۔ اس نے بڑے لائق غلام جمع کر رکھے تھے جو ملکی انتظام اور سپہ سالاری کی جدا جدا قابلیت رکھتے تھے۔ ان غلاموں کو وہ اولاد اور بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا اور وہ بھی ہمیشہ سلطان شہاب الدین پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ سلطان شہاب الدین کا کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی مصاحب نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو فرزند عطا فرماتا تو آپ کے بعد آپ کے تخت اور تاج کا وارث ملتا۔ اس پر سلطان نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا، میرے غلام میرے بیٹے ہیں، یہی میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ اور اس نے جو کچھ کہا تھا صحیح نکلا کہ غلام ہی اس کے بعد وارث ہوئے اور اس کی سلطنت اس کے غلاموں میں ہی تقسیم ہوئی۔ سلطان شہاب الدین غوری صحیح معنوں میں ہندوستان کی اسلامی سلطنت کا بانی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں ایک خوبی ایسی تھی جو سلطان محمود غزنوی میں بھی نہیں تھی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ شہاب الدین غوری جن علاقوں پر حملہ آور ہوتا انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر کے ان کا انتظام اور انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ اس کی یہی خوبی ہے کہ جس کی بدولت اس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں مضبوط کر دی۔ یہ بڑا مستقل مزاج رہا، بردبار اور دور اندیش سلطان تھا، شکست کھا کر بھی ہمت نہ ہارتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی میں کئی مارکے سر کیے، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے جابر راجوں اور حکمرانوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی، جبکہ سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان کے مارکوں میں 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ان 2 شکستوں کے باوجود اس کے پائے استقلال میں کوئی شکست یا کمزوری کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے۔ اس نے جو بھی علاقے فتح کیے وہاں مستقل طور پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ بہرحال کرامتیوں اور باطنیوں کے خلاف شکایات پر سلطان شہاب الدین نے ملتان اور اچ پر حملہ آور ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ علی مردان اور غازی بیگ نے چند یوم تک تغین آباد میں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں سلطان کی تجویز کے مطابق سلطان کے ایک سالار ناصر الدین تمران اور ایبا نام کے لڑکے کو لے کر تغین آباد سے ملتان کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ دوستو، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، سلطان شہاب الدین نے ملتان اور اچ پر حملہ آور ہونے سے پہلے اپنی جس شمال کی مہم کا ذکر کیا تھا وہ مرو کے حاکم سلطان شاہ خوارزمی کے خلاف تھی۔ اس وقت غوریے کی صورتحال یہ تھی کہ غورستان پر سلطان شہاب الدین کا بڑا بھائی غیاث الدین حکمران تھا، جبکہ غزنی، تغین آباد اور آس پاس کے علاقوں پر شہاب الدین کی حکمرانی تھی۔ دونوں بھائی سلطان کہلاتے تھے۔ جب مرو کے حاکم سلطان شاہ نے اپنے علاقوں سے نکل کر غوریوں کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور ان کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا، تب غیاث الدین اور شہاب الدین دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا۔ آخر دونوں سلطانوں نے ایک مشترکہ لشکر تیار کیا اور سلطان شاہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ اس لشکر میں قطب الدین ایبک بھی شامل تھا، جو اس وقت سلطان شہاب الدین کا دروغہ استبل تھا۔ سلطان شاہ خوارزمی جو اس وقت مرو شہر میں مقیم تھا اور جس کے خلاف لڑنے کے لیے غیاث الدین اور شہاب الدین دونوں بھائی نکلے تھے، اس سے متعلق تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور جلال الدین خوارزم شاہ جو منگولوں سے ٹکرا تھے، ان کے آباء و اجداد میں سے ایک حکمران کا نام رسلان تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے،
ایک کا نام سلطان شاہ اور دوسرے کا نام تکش تھا۔ دونوں ارسلان کے دو مختلف بیویوں میں سے تھے۔ تکش اپنے باپ کی طرح سے جند شہر کا حکمران تھا۔ جب ارسلان فوت ہو گیا تو سلطان شاہ کے والدہ ملکاب خاتون نے، جو اس وقت دربار میں موجود تھی اور دربار کے عمرہ پر اپنا دبدبہ رکھتی تھی، ان کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے بیٹے کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ بڑا بیٹا تکش تھا اور وہی تخت اور تاج کا اصل وارث اور اصل حقدار ہونا چاہیے تھا۔ اپنے بیٹے کو تخت نشین کرانے کے بعد ملکاب خاتون نے تکش کا خاتمہ کرنے کے لیے تدبیریں کرنی شروع کر دی تاکہ اس کے اپنے بیٹے سلطان شاہ کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اپنے انہی ارادوں کی تکمیل کے مقام خاتون نے تکش کو اپنے پاس طلب کیا تاکہ اس پر قابو پا کر اس کا کام تمام کر دیا جائے اور سلطان شاہ اور اس کی اولاد ہمیشہ کے لیے تخت اور تاج کی مالک بن جائے۔ لیکن تکش بڑا عقل مند تھا، اس نے ملکاب خاتون کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تکش نے جب ملکاب خاتون کے پاس جانے سے انکار کر دیا تب اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تاکہ تکش پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تکش چونکہ خوازم شاہی لشکر کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے خطا کے ترکوں سے اس سلسلے میں مدد مانگی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے مقابلے میں اس کی مدد کرے تو خطا کے ترکوں کے مخصوص رقم خراج کے طور پر ادا کرتا رہے گا۔ جب تکش نے خطا کے ترکوں کے خراج کی ادائیگی کی شرط پر آمادہ کرنے کی استدعا کی تب خطا کے ترکوں کے حکمران گور خان نے اپنے داماد کو ایک بھاری لشکر دے کر تکش کی مدد کے لیے بھیجا۔ ملکاب خاتون کو جب خبر ہوئی کہ اس کے ستیلے بیٹے تکش نے خطا کے ترکوں سے مدد حاصل کر لی ہے تب وہ لرز اور کام گئی۔ وہ چونکہ تکش کے ساتھ ساتھ خطا کے ترکوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا خوازم کو اس نے چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو لے کر وہ نیشا پور میں اپنے ایک جاننے والے کے پاس چلی گئی۔ یہ جاننے والا نیشا پور کا حکمران معید الدولہ تھا۔ ملکاب خاتون نے جب خوازم خالی کر دیا تو تکش اپنے لشکر کے ساتھ خوازم میں داخل ہوا اور بادشاہ بن گیا۔ ملکاب خاتون کا تکش کے خلاف حرکت میں آنا ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر دانشمندانہ اقدام تھا۔ اگر وہ تکش کے خلاف لشکر کشی میں اتنی جلدی نہ کرتی اور اسے اپنے ساتھ ملا کر رکھتی تو تکش کبھی بھی اس کے خلاف خطا کے ترکوں سے مدد حاصل نہ کرتا۔ بہرحال ملکاب خاتون اور اس کا بیٹا سلطان شاہ کئی سال نیشا پور کے حاکم معید الدولہ کے پاس بطور مہمان ٹھہرے رہے۔ اس دوران وہ برابر نیشا پور کے حاکم کو تکش کے خلاف لشکر کشی کرنے پر اکساتے رہے، لیکن اس خوازم شاہ اور خطا کے ترکوں کی گٹھ جوڑ کو علم تھا۔ نیز وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ تکش اور اس کے حلیفوں کے خلاف لڑنے کی سخت نہیں رکھتا، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹے کو ٹالتا ہی رہا۔ آخر انہوں نے اسے یہ کہہ کر اکسانا شروع کر دیا کہ چونکہ اہل خوازم تکش سے بیزار ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اول تو مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر مقابلہ ہوا بھی تو اس کی نوعیت بس تھوڑی دیر کی ہوگی اور تکش شکست اٹھا کر بھاگ جائے گا۔ نیشا پور کا حاکم معید الدولہ ان کی ان باتوں میں آ گیا اور ایک بھاری لشکر لے کر خوازم پر اس نے چڑھائی کر دی۔ خوازم شاہ تکش ان دونوں سیرتی کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھے، جو خوازم کے مرکزی شہر خوازم سے لگ بھگ 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے نیشا پور کے حاکم کو اپنے لشکر کے ساتھ گزر کر خواہ مخواہ کی طرف خوازم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ تکش کو جب اس کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک نہایت دانشمندانہ قدم اٹھایا اور اس نے دریائے آمو کے بند میں شگاف ڈال دیا تاکہ دشمن کا لشکر آسانی سے خوازم تک نہ پہنچ سکے۔ دریائے آمو کا بند ٹوٹنے سے چاروں طرف پانی پھیل گیا، شیب اور فراز پانی سے بھر گئے۔ نیشا پور کا حاکم بڑی بے خبری سے لشکر لیے چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ پانی کو عبور کر کے خوازم کی طرف بڑھے۔ خوازم کا سلطان تکش بھی اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ گھاٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب نیشا پور کے لشکر کا وہ حصہ اس کے پاس سے گزرنے لگا جس کے اندر خود معید الدولہ تھا تو تکش اچانک اپنے گھاٹ سے نکلا اور معید الدولہ اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔
मोइनुद्दौला को बदतरीन शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। जब इस तख्श के सामने पेश किया गया तो तख्श ने इसे कत्ल कर दिया। इस मौका पर निशापुर के हाकिम मोइनुद्दौला के साथ खुद सुल्तान शाह और मलकाब खातून भी शामिल थे। सुल्तान शाह तो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन इसकी मां पकड़ ली गई और वो भी कत्ल कर दी गई उसी के साथ। सुल्तान शाह आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए मोइनुद्दौला के बेटे तन्नान शाह को, जो अपने बाप का जानशीन हुआ था, तख्श के से इंतकाम लेने के लिए उभारा, लेकिन तूफान शाह ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम ये रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से दोबारा शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।